عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد ہو سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال۔ حسنین جیوے تیرا مہدی جیوے، تیرا جیوے شیر عباس، سب دکھیاں دے ہم سن لے دے، دکھ تیرے سب نے ٹال۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے۔ گزارش کروں گا اپنے برادر عزیز جناب شاہد حسین بلتستانی سے کہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے فدق، غدیر اور کربلا، یہ تین مواقع اور تین نظریات ایسے ہیں کہ جس پر شیعت قائم ہے۔ فدق کے سبب ہم نفرت کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ غدیر کے سبب ہم میں جذبہ ولا اور ولایت ہے۔ کربلا کے سبب ہم یا حسین کرتے ہیں۔ تو کربلا کی بدولت جو توانائی ہمیں روز عاشور حاصل ہوتی ہے، شام غریبہ کے جاگے ہوئے پورے دن کا جلوس، شب عاشور کے جاگے ہوئے پورے دن کا جلوس، پیدل چلتے ہیں، بیوی بچے سب ایک ساتھ، اور اس کے بعد اس میں بزرگ بھی اور بیمار بھی، اس کے بعد پھر شام غریبہ کی مجلس، اور اس کے بعد کچھ مومنین تو ایسے ہیں کہ شام غریبہ بھی جاگتے ہیں۔ تو وہ جذبہ جو ہے ہمیں غدیر سے بھی ملتا ہے کہ محفل ولا میں بھی ہم نے نہیں تھکنا۔ اگر آپ آمادہ ہیں اور آپ کی روحوں پر غدیر کا اثر باقی ہے تو پھر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم غدیری مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اور آپ جانتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے کہ غدیر کا جو مجمع تھا 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ سبب یہ تھا کہ اگر کوئی گھر سے کسی کام سے نکلا ہوا ہے، اگر وہ اسی دن واپس چلا گیا تو گھر والے شاید پوچھے بھی نہ کہ کہاں رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ 3 دن روکنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ 3 دن بعد جب گھر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کہاں رہ گئے تھے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ تو کوئی تو عذر بیان کرنا پڑے گا نا، بتانا ہی پڑے گا۔ دیکھیے بیوی کے حکم پر ایک ہی حکم جو ہے وہ اس کو فوقیت حاصل ہے، وہ رسول کا حکم ہے۔ تو جتنے بھی شادی شدہ لوگ تھے انہوں نے اپنی بیوی کو کوئی تو ایکسکیوز دینا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی رسول کا نام لیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ تو رسول کو بھی معلوم تھا، 3 دن تک روک کر رکھا انہیں۔ بہرحال یہ جشن کا موقع ہے تو اس میں جتنے بھی مزاح کے پہلو اصلاحی حوالے سے نکل سکتے ہیں ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ بہرحال مولا آپ تمام لوگوں کو نشائے غدیر میں سرشار رکھیں۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، آج کا یہ ون ڈے جشن بہت لطف آیا ہمیں۔ ہاں یہ ٹیسٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آمادگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ آپ کتنے آمادہ ہیں۔ ارے جیو میرا بھائی، جیو میرا بھائی۔ بھائی آپ کو میں گھر جا کے اکیلے میں سنا دوں گا۔ بہرحال امام ولی العصر کے حوالے سے یہ محفل ہے، تمام بزرگوں سے، علماء سے، شعراء سے، استاد ہمارے بیٹھے ہیں یہاں، شعراء اشرف بھائی بیٹھے ہیں۔ بہرحال ایک کا نام میں کیا لوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی جتنے بھی لوگ ہیں،
سب کی اجازت سے مولا مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی نوکری کی سب کی نوکریاں خصوصاً ہمارے علی بھائی کی جو کاوشیں ہیں ان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی نسل کو یا حسین کرتے ہوئے دیکھیں. خوش نصیب ہیں ہمارے بھائی صاحب اور جتنے دیگر یہاں والدین بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ خود بھی بیٹھے ہیں, آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی خوش ہو رہے ہیں, بچے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہی آپ کی کامیابی ہے. دعا کریں کہ ہماری بہرحال اولاد ابھی بالکل 2 سال 4 سال 5 سال کے سن میں ہے. آپ سے درخواست ہے ہماری اگر نوکری کا کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو مولا سے نزدیک کر دے تو ہم سب کی اولادوں کے لیے بھی ہماری نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اسی طرح وہ اپنی زندگی ہم ان کو اپنی زندگی میں یا حسین اور یا علی کرتے ہوئے دیکھ سکیں. غم حسین نئی نسل کے سپرد کر سکیں ہم. ٹھیک ہے نا جناب. تمہارا امام ولی العصر کا ایک لقب ہے زیارت ناہیہ میں, السلام علیکہ یا عین الحیات. دیکھیں منقبت تو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں پوری رات پورا دن. میں نے کہا جس طرح ون ڈے منقبت کا یہ ہمارا ایک سیشن تھا تو تھوڑی سی اگر 5 منٹ کی میں گفتگو آپ سے کر لوں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر گراں گزرے گی. تھوڑا سا ریسٹ بھی مل جائے گا آپ کو. اتنی دیر تک کوئی چنگم نہیں چبا سکتا جتنی دیر تک آپ واہ واہ کرتے آئیں پورے دن. خدا کی قسم حوصلہ ہے آپ لوگوں کا اور نعرے بھی لگا رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں. آج مجھے اندازہ ہوا بیٹھ کر کے واقعی سننے والے کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. مولا آپ کو مزید طاقت اور توانائی دے. ٹھیک ہے نا بھائی. بھائی آپ صاحبان مانگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تشریف لائیے. بالکل صلوات اللہ صلی اللہ. لیکن جب صدقہ حبیب ابن مظاہر کا اتنا جوان ہے تو آپ تو علی اکبر کا صدقہ ہیں بھائی. آگے آگے. بہرحال امام کا یہ لقب زیارت ناہیہ میں, السلام علیکہ یا عین الحیات, اے حیات کے چشمے تجھے سلام. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جسے آب حیات کی تلاش تھی. ٹھیک ہے نا جناب. آب حیات کی تلاش تھی مگر ذوالقرنین آب حیات نہ پا سکا. اس کا وزیر خضر اسے آب حیات مل گیا. اس نے آب حیات پی لیا اور قیامت تک زندہ رہے گا. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا اس کا کیا سبب ہے؟ خضر کو اتنی طول حیات دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو چھٹے حجت نے فرمایا کہ تاکہ دنیا ہماری آخری حجت کی طولانی زندگی پر اعتراض نہ کر سکے. تو وہ تھے خضر جنہوں نے آب حیات پیا. ہم اس کا جشن منانے بیٹھے جو عین حیات. جب آب حیات پی کر انسان زندہ رہ سکتا ہے, یہ تو خود حیات کا چشمہ ہے, یہ تو خود زندگی ہے, یہ زندگی کے خالق ہیں. بہرحال اسی عنوان سے 4 مصروں سے میں آغاز کرتا ہوں. ایک درود پڑھے مل کر تو میں آغاز کروں. ابو تراب کا قائم. جتنی آواز باقی رہ گئی ہے واہ واہ اور حیدر حیدر کر کے آج ہم نے منقبت خواہ اور نوح خواہ کے علاوہ قوالوں کا بھی کام کیا ہے بھائی. جتنی آواز باقی رہ گئی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آمادہ ہو جائیں میرے بھائی کو سننے کے لیے اور اس کے بعد پھر میرے استاد یہاں بیٹھے. ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے. میں آپ سے اجازت کے لیے معذرت. ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے بھائی. اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ. آواز رہے آواز رہے. مجھے آتی تھکن کا بالکل احساس ہے. میری ہمت افزائی کے لیے آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں. مولا آپ کی زندگیاں کریں. یہ آسان کام نہیں ہے اس وقت جو آپ سن رہے ہیں.
ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے بھائی، اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے، اور یہ انتقام مشیت نہیں تو اور کیا ہے۔ بھائی میں کروٹیں بدلتا رہوں گا، تھک گیا ہوں۔ یہ انتقام مشیت نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ مر گئے میرا امام خلیفہ مر گئے میرا امام زندہ ہے، ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے۔ سواب مل کر باز مجھ سے پوچھئے بھائی، محفل تو میرے برادر رضوان بھائی نے جب پڑھی تھی تو ترنم کی محفل وہاں تمام ہو چکی تھی۔ افتخار عارف کا ایک شعر ہے نا، محمد تو یوں ہی بس درمیاں ہیں، علی ہی اصل میں اللہ میاں ہے۔ بہرحال یہ طنز افتخار عارف نے کیا تھا ہم لوگوں پر، جو ان لوگوں پر جو علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال لیکن مقصد میرا یہ تھا کہ میرے برادر نے جس طرح اس میں بہرحال کیفیت بھی تھی، اس میں اثر بھی تھا، اس میں داد بھی تھی، اس میں غدیر بھی نظر آئی اور کربلا بھی نظر آئی اور فدق بھی نظر آیا۔ بہرحال یہ ہم داخل اسناد ہونے کے لیے، اور خواہش 4 لوگوں کی ہوتی ہے لیکن سننا 40 لوگوں کو پڑتا ہے۔ بہرحال مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بھائی مل کر ذرا صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرا تعارف میرے برادر نے بطور شاعر، وہ دوسری والی رہی، بطور شاعر کروایا۔ بہرحال یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو ہر معرفت محمد و آل محمد کی میم اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کی یہ لالچ ہوگی کہ اسے شاعر اہل بیت کہا جائے۔ یہ وہ منصب ہے بہرحال جو امام نے اپنی زندگی میں شاعر کو ممبر پہ بٹھایا۔ کوئی عالم اگر سوچ بھی لے کہ کاش میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، بقول استاد سبت جعفر کے، اس کی یہ خواہش اس کا ایمان ختم کر دے گی۔ تو بہرحال میں اختصار کے ساتھ اپنے کلام کے کچھ، میں نے بہرحال استاد فہیم اختر صاحب سے بھی وعدہ کیا کہ میں اپنے لکھے ہوئے کچھ اشعار بطور اصلاح، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ استادوں کے استاد یہاں موجود ہیں، تو میں کچھ اشعار، دو منقبتیں ہیں مختصراً، 2-3 شعر، دونوں میں سے بہرحال میں نے کچھ تحریر کی ہے، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مل کر ذرا باواز بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد اجازت ہے آپ کی میں پیش کروں؟ بطور شاعر پڑھ رہا ہوں، بندش بڑی پرانی ہے لیکن مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک اور ذرا درود پڑھ دیں محمد والی۔ آپ آ جائیں جو مولا، ہم یہ منظر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا۔ میرے بھائی کی فرمائش ہے، سلمان کی خود بہت اچھا پڑھتے ہیں۔
ہم یہ منظر دیکھ لیں. ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں. آپ آ جائیں جو مولا. ہم یہ منظر دیکھ لیں کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں. مولا آباد رکھیے. مولا آپ کو آباد رکھیے. آپ آ جائیں جو مولا. ہم یہ منظر دیکھ لیں کہ حلقہ ماتم بنا کعبے کے اندر دیکھ لیں اور انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا. انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا اور مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دے. انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دیکھ لیں. اور شعر پیش کر رہا ہوں اپنے مزاج کا یقیناً سنجیدہ مجمع ہی رہ گیا ہے تو آپ انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. استاد آپ کی خاص دعا چاہوں گا اس شعر پر کہ آپ کے اشرف بھائی آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا. اسلام آباد سے لے کر دلی سے لے کر ڈھاکہ سے لے کر واشنگٹن ڈی سی تک جتنی بھی مسندیں ہیں وہ ہیچ ہیں اس مسند کے سامنے جس پر ذاکر بیٹھتا ہے. آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا. آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا. ارے آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں. جی ہمارے حوصلہ ہے. آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں. اور کتنا ذہین ہوتا ہے بڑی نوازش آپ کی عزادار کتنا ذہین ہوتا ہے دیکھیے گا کہ ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں میں حب علی. ہم اسی آپ پی رہے ہیں اس وقت میں حب علی. ہم اسی لالچ میں پیتے ہیں میں حب علی کہ آب کوثر آپ کے چلو میں پی کر دیکھ بہت شکریہ بڑے بڑی محبت میں اختصار کے ساتھ دوسرے روش میں رہ گئے کہ دائیں بوزر دائیں بوزر دائیں بوزر بائیں
دائیں بوزر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو. بہرحال محسوس کیجئے گا عقیدت کے پھول جو چننے آئے ہیں وہ عقیدت کے پھول چنیں اور جو بال نکالنے آئے ہیں وہ بال چنیں. دائیں بوزر بائیں قمبر دائیں بوزر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو. دائیں بوزر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو. ارے ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے میں پڑھ کر دیکھ لیں. اور وہ تو غازی ہے. جناب معروف کا قصہ آپ کے اذہان مطہر میں ہوگا. 8ویں امام کے صحابی تھے معروف جنہوں نے طوفان پلٹا دیا. وہ تو غازی ہے اگر میں بن گیا تیرا غلام تو میری ٹھوکر میں جہاں والے سمندر دیکھ لیں. میں بالکل آپ کی سماعتوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا. مختصر بالکل آخری 2-3 اشعار اور سن لیجئے پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے برادر کو سنیں گے. بڑی نوازش محبت آپ کی مولا آپ کہے جوش ویلا. آگے سلمان بولے آپ سلمان ہے سن دیجیے. منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. منکر اعلان خم پر جس طرح کنکر گرا. منکر ماتم پہ بھی یوں گرتے پتھر دیکھ لیں. یا علی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے یہ کلام. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. رب نے مہدی کو یہ اور کاوش اشر بھائی استاد دیکھیے گا. ہاں رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا جاگے بھائی. ہاں رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان. اور یوں بھی روزے شکر کے یوں بھی روزے شکر کے یوں بھی روزے شکر کے رکھتا ہوں میں رمضان میں. اس رمضان میں انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان مل کر. ہاں رب نے مہدی کو کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی خسارے میں ہے جو حق گوئی نہیں کر رہا اور صبر سے کام نہیں لے رہا. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں. کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں. ارے جو نہیں ہے منتظر جو نہیں ہے منتظر مہدی کا ہے نقصان میں.
رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں، اور وہ ظہور مہدی دین کو نہ مانے گا کبھی. استاد دیکھیے گا کہ وہ ظہور مہدی دین کو نہ مانے گا کبھی. کون تولتا ہے جو علی کو، تولتا ہے جو علی کو عقل کی میزان میں. شعبان مل کر رب نے مہد کو کیا نازل ماہ شعبان میں، اور منکر مہدی سدھر جا، دیکھ اب بھی وقت ہے. قافیے پر آپ کی خاص دعا چاہوں گا. ہاں منکر مہدی سدھر جا، دیکھ اب بھی وقت ہے کہ تیرے جیسی تھی اکڑ، تیرے جیسی تھی اکڑ حارث بن نعمان میں. رب نے مہدی کو کیا، ہاں رب نے مہدی کو کیا. جاگے گا بھائی آپ کو جگانے کے لیے ایک اور شعر. رب نے مہدی کو کیا اور وہ صدائے مدحت مہدی بھلا کیسے سنے. وہ صدائے وہ صدائے وہ صدائے وہ صدائے وہ صدائے مدحت مہدی بھلا کیسے سنے. یہ آڈیو نہیں ویڈیو شیئر ہے. وہ صدائے مدحت مہدی بھلا کیسے سنے. ارے جو عزا دیتے ہوئے، جو عزا دیتے ہوئے، جو عزا دیتے ہوئے رکھتے ہیں انگلی کان میں. بھائی جو عزا دیتے ہوئے رکھتے ہیں انگلی کان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں، اور نصب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں. نصب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں. ارے کاش آ جائیں میرے، کاش آ جائیں میرے مولا اسی شعبان میں. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں. اور اپنے مزاج کا، اپنی پسند کا ایک شعر آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. میرے سامنے بڑے حساس، کیونکہ ذاکر اور شاعر اور شاعری سے پیار کرنے والا انسان حساس ہوتا ہے. بہرحال یہ خیال پیش کر رہا ہوں، سرکار دیکھے گا. رب نے مہدی کو کیا نازل ماہ شعبان میں، آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو. استاد دیکھیے گا. آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو، آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو. قید کر کے جی رہا ہوں، قید کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں.
رب نے مہدی کو کیا آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو قید کر کے جی رہا ہوں قید کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہے اور چھیڑ مت واعظے سے چھیڑ مت واعظے سے یہ ہے غلام پنجتن چھیڑ مت واعظے سے یہ ہے غلام پنجتن کہ دفن کر دے گا تجھے ذلت کے قبرستان اور ایک شعر سن لیجئے ایک قافیہ میں نے نظم کیا ہے خلاف قواعد ہے یہ قافیہ دو مختلف زبانوں میں مرکب قافیہ شاعری میں اس کی اجازت نہیں ہے استاد معذرت کے ساتھ عذرائے مزہ میں نے نظم کیا قافیہ شروع دیکھیے گا رب نے مہدی کو کیا نازل مہے شعبان میں فرحان میں دیکھیے گا رضوان بھائی دیکھیے گا کہ شیخ کو اللہ کے گھر میں بھی حیدر نہ ملا اگر یہاں پر پنجاب سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو میں پنجاب والے شیخ کی بات نہیں کر رہا میں آل سعود والے شیخ کی بات کر رہا ہوں شیخ کو اللہ کے گھر میں بھی حیدر نہ ملا شیخ کو اللہ کے گھر میں بھی حیدر نہ ملا ارے مل گیا کافر کو حیدر حضرت بھگوان میں صلوات محمد محمد وآل محمد صلوات بھائی میں تعمیل حکم میں ویسے ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ مجلس میں دیر تک وہی بیٹھتا ہے جس کے گھر میں یا تو ٹی وی نہ ہو یا بیوی نہ ہو اچھا میرے بعد جو ہستی پڑھیں گے فرحان علی وارث صاحب میں جاتے ہوئے ایک لقب میں نے ان کو دیا ہے میں اس کی تفسیر بیان کروں گا وہ لقب نہیں ہے کیفیت ہے اور آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس کس پہ لاگو ہو سکتی ہے بہرحال 6 مصرے آپ کی تعمیل حکم میں جو کہ موضوع نہیں ہے امام امیر المومنین سرکار کی کہ ظہور کے عنوان سے وہ 6 مصرے ہیں استاد پیارے خان مرحوم ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھے وہ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ وحید الحسن ہاشمی صاحب کا کلام ہے ان کی بلندی درجات اور شہید بزرگوار استاد سید صفت جعفر زیدی صاحب کی بلندی درجات کے لیے بھی مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں حرم کی گود میں جو شاید بجیو اس طرح وہ تراب آئے حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے کس طرح ابو تراب آئے کیا تشبیہ ہے وحید الحسن ہاشمی صاحب مولا ان کے درجات بلند کریں حرم کی گود میں اس طرح وہ تراب آئے
نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے. مولا آپ کو آواز رکھے تو بھائی آپ کی حوصلہ افزائی ہے. اور یہ صرف یہ دو مصرے جو ہیں یہ صرف امام امیر المومنین سے ہی اس کی نسبت نہیں بلکہ ہر علی سے اس کی نسبت ہے. نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے اور میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے اور فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا. مولا کو مالک فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا. علی کو دل سے پکارو تو انقلاب علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے. اور کیا ہے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی. دو مصروں میں پیش کر کے آپ سے اجازت، بلکہ اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے بھائی کا تعارف بھی کراؤں گا. علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے. اٹھا لیا در خیبر کو جائے حیرت کیا. اٹھا لیا در خیبر کو جائے حیرت کیا. اٹھا لیا در خیبر کو جائے حیرت کیا. یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب
یہ حکم دے یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے مولا آپ کو آواز رکھے اور ولادت شہ مردہ کا ذکر کعبے میں جو در سے پوچھو تو دیوار سے جواب آئے اور نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے حرم کی گود میں یہ نوازش بڑی محبت آپ کی سرکار آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی شاہد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہ آپ کو والد کے بھائی یہ دیگر ذاکرین کی حصے کی عزت ہے جو بہرحال مولا اس کا تھوڑا بہت صدقہ ہمیں ملا ہوا ہے. مولا ان سب ذاکروں کی عزتوں میں اضافہ کرے اور ان کی سرکار ان کی رزق معنوی میں بھی اور رزق ظاہری میں بھی رزق معرفت میں بھی اضافہ کرے اور یہ اضافت کا سلسلہ ان کی نسلوں میں بھی اسی طرح برقرار رہے. بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے.